بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 5 اپریل سن 2021 گروپ سوال شیخ مخصوص فضل اللہ سے جوابات سیریز SMS 452 نشر ہونے جا رہی، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ شیخ محترم، کچھ عام سوالات اور کچھ خواتین گروپ کے سوالات۔ پہلا سوال ہے رمضان سے متعلق، جیسے کہ رمضان کی آمد ہے تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر اور مسجدوں کے اندر فانوس کا اہتمام اور اسی طریقے سے کچھ لائٹنگ میں اضافہ کیا جاتا ہے، صفائی ستھرائی وغیرہ تو ہوتی ہی ہے، لیکن رونقیں تھوڑی سی مسجد کی اور گھروں کی بڑھائی جاتی ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے، یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال، اس میں یہ چیز قطعاً داخل نہیں ہے کہ گھروں کو مزین کیا جائے، گھروں کے کپڑے، چادریں اور لائٹیں اور جیسے ہوتا ہے فرنیچر وغیرہ بدلا جائے۔ یہ چیز اس کا رمضان کی آمد اور اس کے استقبال سے قطعاً نہیں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ رمضان ان چیزوں کا یا عید کا موقع نہیں ہے، بلکہ رمضان کس کا موقع ہے؟ وہ عبادات کا ہے۔ اس لیے اس کا استقبال ویسے ہی کیا جائے جیسے ہمارے سلف کرتے رہتے ہیں، یعنی رمضان کی آمد پر خوش ہونا، اپنے آپ کو رمضان میں عبادت کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا، اپنے آپ کو جسمانی طور پر فارغ کر لینا، اور رمضان المبارک کا استقبال، اس میں جو عبادتیں مشروع ہیں ان کو ادا کر کے کرنا، یہ ہے اصل رمضان المبارک کا استقبال۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف سے چلی آئی ہے، حتیٰ کہ ہم اپنے بچپن میں اور بڑے ہونے تک یہی کچھ دیکھتے رہے ہیں۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ اسی پر باقی رہا جائے۔ ہر خیر اللہ تعالیٰ نے سلف اور صحابہ کی اتباع میں رکھی ہے، اور اس سے دور ہٹنا، اس سے الگ ہونا، یہ شر کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دینا ہے۔ آج لوگ عبادات میں رمضان کی وہ توجہ نہیں دیں گے جو اصل چیز ہے، تو اس کو دوسری چیزوں سے پورا کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں بھائی اس طریقے سے فضول خرچی اور جو ہے لائٹنگ اور یہ کر کے اپنی ایک خوشیاں منا کر کے، تو یہ اصل خوشی نہیں ہے، یہ جاہلوں کی خوشی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک رمضان المبارک کی مناسبت سے گھروں اور مسجدوں کو مزین کرنا، لائٹنگ کرنا، کس قسم کے لائٹیں اس میں لگانا، اور خاص طور پر یہ عرب دنیا میں یا کہاں دیکھا جا رہا ہے کہ قسم کا فانوس بنتا ہے نا، اس کو گھروں میں لگانا، یا دکان کا ایڈ دینا ہے تو اس کے اوپر لگانا، یہ ایسی چیز ہے کہ اولاً تو جیسا کہ پہلے ہم نے کہا یہ سلف سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر صرف اس کو اس دائرے میں لیا جائے کہ یہ عادات میں ہے، دائرے میں لیا جائے کہ یہ عادات میں ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز جائز ہوگی، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں رکھنی پڑیں گی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اس کو کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ رمضان کی مناسبت سے ہم کریں گے تو ہمیں یہ ثواب ملے گا، یعنی اس میں عبادت کا کوئی عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے، عبادت کا کوئی عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ صرف یہ ایک چیز ہے کہ ہاں بھائی یہ رمضان ہے، ہمیں خوشی سے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اظہار کر رہے ہیں، یعنی کوئی اس میں عبادت کا اور ثواب کا کوئی عنصر اس میں شامل نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس بارے میں فضول خرچی سے کام نہ لیا جائے۔ بہت سے لوگ قرضوں کے تلے دبے رہا کرتے ہیں، لوگوں کے رمضان صدقات اور خیرات کے منتظر رہتے ہیں، اور اپنے گھروں کو قیمتی بڑی بڑی قیمت دے کر کے ایسی چیزیں خرید کر کے لے آتے ہیں۔ ظاہر بات یہ چیز کیا ہوگی؟ فضول خرچی میں ہوگی۔ وَإِنَّ الْوَزِيرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، ہے کہ نہیں ہے؟ تیسری چیز علماء نے اس سلسلے میں یہ رکھی ہے کہ یہ چیز جو ہونی چاہیے، ان چیزوں کے ذریعے سے غیر قوم کی اس میں کسی قسم مشابہت نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی اسی قسم کی لائٹنگ اور اسی قسم کی چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لہذا ہم بھی ایسے ہی چیزیں لے آئیں۔ ایک اور چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج کل بہت ایسی چیزیں بنتی ہیں جو آپ بطور زینت کے استعمال کریں، وہ کسی حیوان کی شکل رہا کرتی ہے، جاندار کی، ہے نا؟ یہ بات یہ چیز شریعت میں جائز نہیں ہوگی، یا اس میں کس قسم کی آواز، ہلکی سے موسیقی کی آواز نکلتی ہے نا، یہ ساری چیزیں قطعاً نہیں ہونی
چاہیے. یہ تو اس سے متعلق ہے جو گھروں اور اپنی دکانوں وغیرہ سے متعلق میں بات کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ یعنی پھر بھی میرا وہی موقف ہے کہ یہ اس سے پرہیز کیا چھوڑ دیا جائے، لیکن صرف ایک عادت ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر حرمت کا حکم لگانا تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، یہ کہ مشکل چیز ہوتی ہے. البتہ اگر یہی چیز آپ مساجد کے ساتھ کریں گے تو مساجد خصوصاً عبادت کی جگہ ہے کہ نہیں؟ صحابہ کے پاس یہ امکانیہ بھی موجود تھا، سلف بھی یہ امکانیہ موجود تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو مجھے یاد رہا کہ لجنہ دائمہ کا یہاں کے ایک فتویٰ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس کی ایک نظر ہونے کی وجہ اور بھی ہے، اس لیے کہ ایسے موقع پر نصارہ اپنے کنیسہ کو لائٹنگ اور یہ کر کے، اور مسلمانوں نے ان کے دیکھا دیکھی ہی ہے کیا ہے. اب وہ جو حرکت اپنی عبادت گاہ کے ساتھ کرتے ہیں وہی اگر آپ اپنے ساتھ کریں گے تو یہ چیز کیا ہوگی، ہے ممنوع چیزوں میں داخل ہوگی. لہذا عبادت گاہوں کو اس سے وہ جو سادیوں جو اس کو ویسے رہتے اس کے اندر یہ چیزیں نہ لے آئیے. یہ الگ بات ہے کہ مصلی زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سے آپ جو ہے پنکھے کا، اے سی کا، یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں پانی کا، یہ الگ مسئلہ ہے. جی یہاں پر یہ بھی سوال ہو سکتا ہے شیخ کہ مثال کے طور پر مینارے وغیرہ میں لائٹنگ تو پہلے سے ہوا کرتی ہے، لیکن سال بھر نہیں جلاتے ہیں مسجد والے، رمضان میں اس کو آن کر دیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہی چیز ہوئی ہم نے کہ رمضان کے مسئلے سے کیوں الگ سے تو نہیں لگا رہے بھلے سے، لیکن لگی تو ہوئی ہے نا، اسے لگائے ہیں آپ کی رمضان میں ہم اس کو روشن، اس کا مطلب نیت وہی ہے نا آپ کی. چاہے وقتی طور پر لگا لیں آپ اس کو، چاہے لگا کے رکھے رہیں، بار بار اتارنے کیا فائدہ ہے، رمضان میں اس کو روشن کریں گے. تو اس کا مطلب تو رمضان کے علاوہ بھی اس کو روشن کرنا ضروری ہے بھائی. اگر برابر اس کو لیے استعمال کرتے تو ٹھیک ہے. نہیں، اب گھر میں بھی ہر چیز ہمیشہ تو نہیں چلتی. بھائی دیکھ لیے ہم نے جو بات کہی ہے نا کہ گھر کو آپ عبادت گاہوں سے الگ رکھیے. آپ عبادت گاہ کا ایک تعلق کیا ہے اور ہے. جی چلے مسجد کی بات ہی لیتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیے حجت نہ کیجیے سے، یہ لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے. آپ کو اگر اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس پر اعتراض کیجیے. یہ بڑا سوال ہے یہاں پر آئے گا کہ جمعہ کے دن حرکت کچھ اور ہوتی ہے مسجد کی عام دنوں کے بنسبت. کیوں؟ کیونکہ پبلک زیادہ ہوتی ہے، لائٹنگ بھی زیادہ ہوتی ہے اور اہتمام بھی زیادہ ہوتا ہے. اس پر آپ جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ رکھیے، آپ جو لوگوں کی حاجت ہے وہ رکھیے آپ، لیکن جو لوگوں کی حاجت نہیں ہے وہ کیوں کریں گے آپ؟ بھائی یہ اصل مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ زیادہ کم ہوتے، اسے تو ہم نے پہلے کہہ دیا کہ بھائی لوگ زیادہ ہوں گے، آپ 2-4 پنکھے کا انتظام کر دیجیے الگ سے، ہے نا. لوگ زیادہ ہوں گے، گرمی ہوگی، اے سی کا، یہ الگ چیز ہے. لیکن جو لوگوں کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اس کو نہ کیجیے آپ. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ حالت روزہ میں کورونا ویکسین اگر کوئی لینا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ عام انجیکشن کی طریقے سے تو ہے، ٹیکے کے طریقے سے ہے، وہ تو کوئی حرج نہیں ہے. جی اگر عام انجیکشن کے طریقے سے ہے، وہ ٹیکے کے طریقے سے، اللہ ہے کہ اس سے وہ غذا کا کام دے رہا ہے تو الگ مسئلہ ہے. جی اس سے بیمار ہو کر روزہ ٹوٹنے کا امکان ہے تو چاہے رات میں لیں گے چاہے دن میں لیں گے، دونوں صورتیں ہوگی. بیمار ہو جائیں گے تو اس لیے فوراً ایک ہی منٹ تو کوئی بیمار نہیں ہوتا نا. اس کو جانتے ہیں کورونا ہے، اس کے وقت لے کے 2-4-6 گھنٹے بھی لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں. جی مطلب صبح اگر کوئی 6 بجے لیتا ہے، 7 بجے لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے. علا کل حال دیکھیے یہ ایک ضرورت ہے، اگر وہ انسان ضرورت سمجھتا ہے اور یہ امکان ہے کہ ہاں بھائی نہیں تو نہ لے، پھر لیکن ضرورت نہیں سمجھتا ہے تو روزہ سمجھتا ہے تو لے لے اور روزہ قضا کر دے، بیمار کے حکم میں ہوگا وہ. جیسے یہ ہے کہ بڑی کوشش کر رہا ہے، مل ہی نہیں رہا ہے اس کو. اب رمضان میں لینا ضروری ہے، اگر رمضان کی جو ہے جیسے بعض جگہوں میں ہے، جیسے ابلغات میں ختم ہو گیا ہے نا، اگر ایسی کسی اور جگہوں میں ہو کہ ہاں نہیں بھائی اس سے پہلے تک لے لینا ہے تو ٹھیک ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت یا مرد اگر اس کے روزے قضا ہوں تو 15 شعبان کے بعد یہ روزے مکمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ جبکہ وہ حدیث کی روشنی میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے. اس کے اوپر واجب ہے کہ روزہ رکھے جو قضا روزے باقی رہ گئے ہیں اس کے. جی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو روزے وہ عام نفل روزے سے منع فرمایا ہے، نہ کہ قضا روزے سے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی رمضان میں مرد ہو یا عورت سنت اور نفل نمازوں میں یعنی ترتیب سے قرآن اگر دیکھ کر اگر وہ پڑھنا شروع کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ساری سنت نمازوں میں اور ساری نفل. دیکھیے اصل میں کہتا ہوں کہ سنت کے خلاف ہے یہ چیز. کیا ہے؟
سنت کے خلاف ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ کل لوگ اس کو ایک دوسرے سمجھ کر کے اس کو بہتر سمجھنا شروع کر دیں گے، اور بہتر سمجھے گا تو بدعت میں داخل ہو جائے گا، ہے نا۔ عام دنوں میں نہیں تو صرف رمضان میں کیوں اہتمام کیا جا رہا ہے؟ تراویح میں اس کی اتنی اجازت ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ عام دنوں میں تراویح کی اتنی تاکید نہیں ہے، عام دنوں میں تہجد میں انسان پڑھ سکتا ہے نا، عام دنوں میں تہجد پڑھ سکتا، تو عام دنوں میں تو عام سنتوں نفلوں میں آپ نہیں پڑھ رہے، یہاں پر آ کر کے پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی کھلاڑی یعنی قسم کھائے کھیلتے ہوئے کہ میں اس مرتبہ گول کروں گا، لیکن وہ اسے چوک جاتا ہے، تو کیا اب اس کے اوپر کفارہ ضروری ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، اس کی قسم کھانے کی دو کیفیت ہوگی، یہ وہ اس کا فیصلہ کرے گا، یا جو لوگ سامنے موجود ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ ایک قسم کی کیفیت یہ ہوتی ہے جو انسان عام طور پر تکیہ کلام کے طور پر کہتا رہتا ہے، اب اللہ قسم میں مار کر کے آتا ہوں، چلو اللہ قسم میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تو یہ ایسی قسم ہے جو لغو یمین کے حکم میں ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، اپنے کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے یہ چیز ہوتی ہے، تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا۔ لیکن یہ تکرار ہو جائے، بحث ہو جائے اور تاکید کرنے میں اللہ کی قسم دیکھو مار کر کے آتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں، ہوتا ہے نا، اور نہ کر پائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہ پورا کرے۔ جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے، شیخ محترم ہم UK میں رہتے ہیں اور ہمارے شہر میں 3 بڑی مسجدیں ہیں، اور یہاں کی ساری مسجدیں یعنی سعودی عرب کو چاند دیکھنے اور افطار کرنے میں، روزہ رکھنے اور افطار کرنے میں اسی کو فالو کرتی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا اب ہمارا چاند دیکھنے کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں تو عید انہی کے ساتھ منانی ہوگی؟ بھائی دیکھیے، چاند آپ دیکھیے، چاند پڑھنے کی ہمیں جو ہے اس پر رکھیے، اور چاند کی جو دعا ہے اس طریقے سے پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، ہے نا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن جہاں تک عید اور رمضان کا تعلق ہے، آپ اس حدیث کے اوپر عمل کیجیے، سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس والاضحى یوم یضحون الناس۔ جی بھلے سے اگر وہ چاند دیکھ بھی لیں، اگر بھلے سے، تو اگر وہاں کے لوگ یہ ہے کہ وہ ایک دوسری جگہ کی رویت کو قبول کرتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، تو آپ اسی کے پابند رہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں، شیخ محترم کہ ہمارے ایک تجوید کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے قاری حضرات جو ٹیون استعمال کرتے ہیں، میوزک کی طرح اگر کوئی پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی تلاوت کو نہیں سننا چاہیے، جیسے کہ انہوں نے نام بھی لکھا ہے کہ عبد الرحمن مسعود کی قرات کے بارے میں پوچھا ہے، کیا آپ کچھ جانتے ہیں؟ میں نے سنا نہیں بھائی اس کی، نہ میں جانتا ہوں، پتہ نہیں مشہور قراء میں سے ہیں بھی کہ نہیں، اور میں تو ایسا کوئی ہے حکم شریعت میں کہ کوئی ایسے قراء جو؟ بھائی ظاہر بات علماء اس سے منع کرتے آئے ہیں، قراء جو ہے بعض ایسے رہے ہیں جن کو ایک عجیب سی وہ کیفیت اس کو بنا لیتے ہیں نا، گویا کہ کوئی گانا گا رہے ہیں موسیقی کے انداز میں، تو وہ چیز جو ہے وہ بعض مشہور بھی ہیں، ان کا نام نہیں لینا چاہتے، ہے کہ نہیں ہے، اہل علم اس سے لوگوں کو منع کرتے آئے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض جب مصر کے اندر ایک قراء جن کی اپنی ایک اہمیت تھی، آج کل تو حالات کا بالکل انفلات پایا جا رہا ہے، اس وقت بھی انہوں نے بعض جو کبار قراء جیسے حصری، منشاوی، ان دونوں وغیرہ کبار ہیں، جب ان کی اپنی کمیٹی تھی تو اس وقت بھی بعض قراء جو ابھی قریب جلدی ہی انتقال ہوا، ان کے قرات کو سننے سے لوگوں کو منع کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ اپنا ذرا موسیقی کے انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں، شیخ محترم میں شہر سے دور 80 کلومیٹر ایک کیمپس میں وہاں پر رہتی ہوں، ظاہر سی بات ہے ہفتے میں ایک مرتبہ جب جانا ہوتا ہے شہر، جا کر واپس آتے ہوئے نمازوں کا ٹائم راستے میں ہو جاتا ہے، اگر نمازوں کے لیے اگر مسجد میں جایا جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ بڑی تھکاوٹ کی چیز بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہاں پر جمع بین الصلاتین واپس آ کر یا وہیں پر کیا جا سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کر سکتی ہے۔ 80 کلومیٹر الحمدللہ سفر کی مسافت ہے اور جا رہی ہیں، اور وہ بھی ایک عورت کا معاملہ ہے، تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطار کرایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ظاہر بات ہے، کیا غریب اور مسکین لوگوں کا حق ہے، عام لوگ جو ہے اس کے حکم میں نہیں آئیں گے، عام دعوت کے حکم میں ہے، اس میں نہیں لگایا جا سکتا۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے، شیخ محترم اگر کوئی عورت جمعہ کے دن غسل نہیں کرتی ہے تو کیا وہ گنہگار ہوگی؟ جمعہ کے دن غسل ان لوگوں کے لیے مشروع قرار ہے
تاکیدی ہے یا واجب ہے، علماء کے اختلاف کا اس میں آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ الگ مسئلہ ہے کہ ظاہری احادیث جو ہے وجوب ہی پر دلالت کرتی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جو جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں، جیسے کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے ایک باب ہی باندھا ہے کہ وجوب اس کے لیے ہے کہ جو جمعہ کے لیے آ رہا ہے، تو اب اگر عورت جمعہ کے لیے جا رہی ہے تب تو وہ غسل کرے بھائی، لیکن نہیں جا رہی اپنے گھر میں ہے تو ظاہر بات اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے، الا یہ کہ وہ ناپاک ہو تو الگ مسئلہ ہے، وہ تو جمعہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جی۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں پر جمعہ کے دن کا غسل واجب نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے مرد حضرات جو جمعہ کے میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں جی۔ اگر وہ بھی نہ کرے تو ظاہر بات ہے علماء کا ہم نے کیسے کہہ دیا کہ اختلاف ہے، راجح قول یہی لگتا ہے کہ واجب ہے تو وہ گنہگار ہوں گے، البتہ جمعہ کے ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی جمعہ کی نماز ہو جائے گی، ایک واجب کو چھوڑنے کا ان سے مواخذہ ہوگا جی۔ اچھا، پھر مجبوری بھی اس وقت دیکھی جائے گی؟ ظاہر بات ہے اگر ضرورت ہے، مجبوری ہے، وقت نہیں مل پا رہا ہے، اب دیکھیں کہ ہاں بھائی اب خطبہ شروع ہو گیا ہے، اب اگر ہم غسل کرنے جائیں گے تو ہے کہ نہیں ہے، تو کوئی انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایسے ہی داخل ہوئے تو حضرت عمر نے کہا غسل، کہا کہ میں دیکھا کہ خطبہ شروع ہو گیا تھا اس لیے میں آ گیا جی۔ اگر کوئی مسافر ہو تب بھی؟ مسافر اگر جمعہ پڑھنے جا رہا ہے تو اس کے لیے اگر کہیں قیام پذیر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہے کہ راہ سفر پر ہے تو ظاہر بات وہ کہاں جا کے غسل کرے گا بیچارہ، اس کے اوپر جمعہ واجب نہیں۔ قیام پذیر ہے کہیں پر ایک دن کے لیے، ہاں تو ظاہر بات جمعہ پڑھے گا نا، اس لیے ہم نے کہا جو جمعہ کے لیے، عورت بھی جمعہ نہیں ہے لیکن جمعہ کے لیے اگر جائے تو اس کے لیے یہ حکم ہے وضو کا، چاہے تاکیدی کہیے غسل کا، چاہے تاکیدی ہو یا وجوبی ہو۔ مسافر کے لیے تو جمعہ ہی نہیں ہے نا، تو عورت کے لیے بھی تو جمعہ نہیں ہے؟ نہیں تو تب بھی گنہگار ہوگا بھائی جب چھوڑنے کا۔ جی ہاں بالکل، اسے جا رہا ہے نا تو اب اپنے اوپر اس نے لازم کر لیا نا جمعہ پڑھنے کو، لہذا اب کیا ہے وہ غسل کر کے جائے۔ تو اس کا مطلب جب غسل نہیں ہے تو جانا ہی نہیں چاہیے اس کو، نہ جائے بھی کوئی اللہ کے بندے۔ تو یہ غسل کون سی بہت بڑی مصیبت ہے جو اس کے لیے آپ اتنا بڑا آپ دلیل کھڑی کر رہے ہیں؟ کون بڑی مصیبت ہے بھائی غسل کرنا؟ نہیں ملتا ہے کہیں، نہیں ملتا ہے تو معذور ہے، پھر نہیں ملا تو معذور ہے، بیمار ہے تو معذور ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی بنیاد پر صرف ارے کیا ہے جی جی، لیکن نہیں ملے تو اس کے لیے کون سی مجبوری ہے؟ کون شریعت اس کو منع کر فرض کر رہی ہے اس کے اوپر کی؟ شرط تھوڑی ہے جمعہ کے لیے، وہ ایک واجبات میں سے ہے جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم امام غزالی کی کتابوں سے دینی علم حاصل کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے امام غزالی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، ان کی زندگی کے کئی مراحل گزرے ہیں، کبھی خاص فلسفی تھے جو دہریہ اور فلسفیوں کا عقیدہ رکھتے تھے، پھر متکلم ہوئے دین کی طرف سے، یعنی اسلام کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے، جیسے ماتریدیہ اور شعریہ ہوا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں بھی سکون نہیں ملا تو تصوف کی طرف مائل ہوئے، ہے نا، جس زمانے میں انہوں نے اپنی کتاب یہ احیاء علوم الدین وغیرہ لکھی ہے، اور پھر آخر میں جیسا کہ نواب صدیق حسن خان وغیرہ لکھا ہے کہ ان کا میلان اس طرف بہت ہو گیا تھا، حتیٰ کہ انتقال کے وقت ان کے سینے کے اوپر بخاری اور مسلم تھی، صحیح بخاری اور مسلم تھی، اس لیے ہم ان کے اوپر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ البتہ ان کی کتابوں سے وہی انسان فائدہ اٹھائے جسے حق اور ناحق کی تمیز ہے۔ یاد رکھے احیاء علوم الدین وہ تزکیہ کے لیے بہترین سی کتاب ہے، چند ابواب کو چھوڑ کر کے، ہے کہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں ضعیف حدیثوں کی بھرمار ہے، بعض ایسی حدیثیں ہیں جن کا کوئی اصل نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے میں جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ نے جو اس کا اختصار کیا ہے احیاء علوم الدین کا، ایک جلد کے اندر ہے، اس کو پڑھے، اصل مقصد اس کو ادا ہو جائے گا جی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جیسے کہ آج کل آن لائن کاروبار جاری ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایک ایپ کے ذریعے سے دکاندار اپنے سارے کپڑے وغیرہ جو بھی سامان ہے اس کے پاس، اس کی فوٹوز اس ایپ کے اندر لوڈ کر دیتا ہے، اور جو بروکر ہوتے ہیں ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کسی کو بھی یہ چیز بھیجیں اور بیچ دیں آگے فوٹو کے ذریعے سے۔ بھائی دیکھیے یہاں پر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی حقیقت معلوم نہیں رہتی، اس لیے ان لوگوں سے پوچھیں جو اس سلسلے میں مہارت رکھتے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ لوگوں نے بھی جلدی حدیث پڑھی ہے کہ
منع فرمایا ہے ربح ما لم یضمن، جس کی ضمان آپ کے پاس نہیں ہے اس کا فائدہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے، تو اس کی ضمان آپ کے پاس نہیں ہے، نہ آپ اس کے بھی مالک ہیں جی، اس لیے جو ہے اس چیز کو جو ہے، یا آپ کے علاقے میں جو ان قسم کے جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے نیٹ کے اوپر مہارت رکھتے ہوں اور جو ہے اس کے جو اصول اور ضوابط کو بھی سامنے رکھتے ہوں، عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اصل اس کے خرید اور فروخت کا اصول اور ضابطہ کیا ہے، کہتے ہیں ہم ایسے، یہ تو آپ ایسے کر رہے ہیں نا، لیکن اس کے پیچھے اصل کیا ہے جس کی بنیاد پر اس کو چلایا جا رہا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا صرف یہ جاننا کافی ہوگا کہ کہاں پر وقف ہے اور کہاں پر پڑھنا ہے سیدھے، اتنا کافی ہے یا تجوید ضروری ہے؟ بھائی دیکھیے تجوید کا اگر یہ معنی لیتے ہیں کہ ہاں بھائی مد لازم نو الف تک کھینچا جا سکتا ہے کہ نہیں ہے، مد عارض ایسا ہو سکتا ہے، مد لازم ضروری، اگر یہ ساری چیزیں ہیں، یا غنہ جو ہے کتنے الف کے برابر ہونا چاہیے قاری صاحب، اس کو غنہ کو دو یعنی غنہ یہ ہے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان ہے کہ نہیں، یعنی وجوب کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ البتہ اور اگر تجوید کا معنی یہ ہے کہ عین کا مخرج کیا ہے، حی کا مخرج کیا ہے، ذال زے ذال ضا اور ضاد میں فرق کیا ہے، تو یہ چیز انسان کے اوپر ضروری ہے۔ کاف اور قاف میں بہت سے لوگ پڑھتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، بات یہ کیا جو اللہ تعالیٰ اس کے کتے کو ہدایت دے گا، قلبہ کے بجائے کیا پڑھتے ہیں قلبہ ہے کہ اس قسم کی بہت چیزیں، وَلَا الضَّالِّينَ، تو ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کی استطاعت کے مطابق اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ میں اس بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جو بوڑھا جوان ہو گیا ہمارے آپ کے ماحول میں دیہات میں، اس کے لیے ہر لفظ کو اس کے صحیح مخرج ادا کرنا کیا ہوگا، وہ ایک مشکل ترین کام ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے استطاعت کے مطابق اس کا سیکھنا اتنا ضروری ہے۔ لیکن تجوید کا اگر وہ معنی لیا جائے کہ ہاں بھائی غنہ کتنا لمبا ہونا چاہیے ہے کہ نہیں ہے، قلقلہ کہاں ہونا چاہیے، حروف ہمسیہ کون کون سے ہیں، یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزوں کے وجوب پر کوئی دلیل نہیں ہے جی۔ اگلا سوال اسی کے قریب کا شیخ محترم بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ اگر عربی پڑھنا نہیں آتا ہے قرآن، لیکن ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن جو رومن انگلش ہے، رومن قرآن کو دیکھ کر عربی سیکھنا کا کیا حکم ہے؟ اس پر اعتماد نہ ہو اس سے مدد لی جا سکتی ہے جی، اس پر اعتماد نہ ہو اس سے مدد لی، کہ عربی کے بہت سے حروف ہیں ان کا بدل انگلش میں موجود ہی نہیں ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں ہے، تو اس پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، البتہ اس سے مدد لی جا سکتی ہے، جیسے ضمہ فتحہ، یہ بات ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے ان چیزوں کی جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم نے سنا ہے کہ غم یا پریشانی کے عالم میں انسان جب زار و خطار روتا ہے تو لمبے لمبے سانس لے کر منہ کھول کر، تو اس وقت شیطان مردود انسان کے جسم میں اندر داخل ہو جاتا ہے، کہ ایسا ہی کیا ایسا ہے ہی، تو بعض لوگ ہچکیوں کے ساتھ دوران نماز روتے ہیں، تو کیا نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح سے رونے سے بھی شیطان مردود جسم میں داخل ہو جاتا ہے؟ میرے علم میں یہ حدیث نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ نفل نماز کی رکعتوں میں اگر بھولے سے کمی یا زیادتی ہو جائے تو کیا کریں؟ وہی حکم ہے جو فرض نمازوں کا ہے، وہی حکم ہے جو فرض نماز کا ہے، یعنی اگر انسان کو شک یہ ہو جائے کہ اس نے 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، اس نے 2 پڑھی کہ 1 پڑھی، 1 سجدہ کیا کہ اس نے 2 سجدہ کیا، یا ایسے ہوتے بھول ہوتی ہے نا، تو جیسے فرض نماز میں ہے کہ فَلْيَتَحَرَّ، وہ تلاش کرے کہ حق اصل کیا ہے، کہ ارے غالب گمان اس کا کیا ہے، اگر غالب گمان کیا ہے وہ کامل کا ہے تب تو کوئی حرجہ نہیں ہے، اور اگر ناقص کا ہے تو وہ پورا کرے، اور اگر ایسا مسئلہ آ جائے کہ نہ وہاں پر غالب گمان جو ہے اس طرف ہو رہا ہے اور نہ ہی اس طرف، تو بنا کس پر کرے، عقل پر بنا کرے گا جی۔ یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس نے 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، 3 پڑھی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس نے سمجھنا کہ اگر 2 سجدہ کیا کہ 1 کیا، اب اسی میں تحیر میں ہے تو زیادہ وقت ضائع نہ کرے، کیا کرے، یہ مان لے کہ ہم نے 1 ہی سجدہ کیا ہے،
یہ مان لے کہ ہم نے 3 ہی رکعت پڑھی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز کو پوری کر کے آخر میں 2 سجدے کر لے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ میری پھوپھی جو ہے بیمار ہیں اور بالکل بستر پر ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کھانا حمام وغیرہ سب کچھ وہیں پر ہے، تو ایسی صورت میں ان کو نماز پڑھایا جاتا ہے، تو پیمپرس جو ہے پہنتی ہیں، تو ایسی صورت میں اب پیشاب وغیرہ کا تو یعنی اندازہ لگانا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے شیخ نماز کا؟ ظاہر بات ہے نماز کے لیے اس کو بدلا جائے گا، ہر نماز کے لیے ہر نماز کے لیے بدلا جائے گا. اگر مشکل ہو رہا ہے تو وہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھے گی. جی جی یہ جمع کرنا کی 2 صورت ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی نماز کے وقت میں دونوں نمازیں، اور دوسری صورت ہو رہ سکتی ہے کہ مثلا ظہر کی نماز ہے، اس کو اس کے آخری وقت میں 2-4 منٹ کا فاصلہ دے کر کے پھر اس کے بعد عصر کا وقت ہو جائے تو عصر کی نماز پڑھ لی جائے. یعنی جمع سوری بھی ہو سکتی ہے اور جمع حقیقی بھی ہو سکتی ہے. جی 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 مگر یعنی اگر کنفرم ہے کہ یہاں پر پیشاب وغیرہ نہیں ہے تو پھر تو کوئی ضرورت کوئی حرجہ نہیں، کوئی. جی چاہے وہ پیمپرس تاخیر بھی ہو جائے اس کے جی اندر. جی جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم کہ اگر کوئی فلم ڈرامہ ایڈ وغیرہ کرنے کے لیے اس کے تعاون کے طور پر جو کام کرتے ہیں لوگ، ان کو کھانا دینے والے رہتے ہیں، کچھ کپڑے بنانے والے رہتے ہیں ان کے لیے، تو ان لوگوں کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو یہ ایک قسم کا تعاون ہے جو جائز نہیں. جب وہ نہیں جائز ہوگا تو اس کے عوض حاصل کیا گیا پیسہ بھی جائز نہیں ہوگا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم مسکین سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو راستے پہ جو لوگ مزدور کام کرنے والے ملتے ہیں، کیا انہیں مسکین سمجھ کر کھانا کھلا سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، مسکین عام طور پر سعودیہ میں عموماً بیچارے اسی قسم کے ہیں. جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول کے لحاظ سے وہ اپنا گزارا نہ کر سکیں تب تو وہ لوگ مسکین کے حکم میں آئیں گے، ہے نا. لیکن یہ ہے کہ احتیاط اس سلسلے میں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر آدمی جو روڈ پر کام کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں کئی قسمیں کے ہوں. ایک تو تنخواہ مثلا اس کی 1,500 2,000 3,000 ہو اور اس کے پیچھے کوئی بڑی فیملی نہیں ہے، تو اصل میں دیکھا جائے اس سلسلے میں اگر کسی کے بارے میں معلوم ہے، اور یہ معلوم کرنا بڑا آسان رہتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں رہتا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا ایک عورت پر چاہے وہ بہو ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو، گھر کا کام کاج کرنا فرض ہے، اس کے اوپر واجب ہے؟ بھائی دیکھیے، جہاں تک ہم نے سمجھا ہے عورت کے اوپر یعنی بیوی اگر ہے تو اپنے شوہر کی اطاعت گھر کے کام کاج میں جو بنیادی چیزیں ہوا کرتی ہیں وہ ضروری ہے. کھانا پکانا ہے، بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے، بچوں کے کپڑے وغیرہ یہ ہے نا، ہے کہ نہیں ہے. شوہر فرصت نہیں ہے تو اس کے کپڑے، یعنی یہ چیزیں وہ ضروری ہے کہ نہیں ہے. اب جہاں تک بیٹی اور بہن کا تعلق ہے، یہ بھی گھر اگر جیسے گھر میں والد ہے یا باپ ہے یا ذمہ دار گھر کا بڑا ہے، وہ ان کاموں کا حکم دے رہا ہے جو گھریلو مسائل سے متعلق ہیں، ہے نا. اب جیسے مثال کے طور پر ماں ہے، کہتی ہاں بیٹی تم کھانا پکا دو، اور کوئی نہیں ہے، بھائی ہیں، ایک بہن ہے کہ نہیں ہے. ظاہر بات ہے باہر کما کے آ رہا اور یہ گھر میں رہتی ہے کہ نہیں. اللہ کہ دونوں اگر باہر اپنا کام کر رہے ہیں تو ظاہر بات وہ نہیں ہوگا، لیکن یہ گھر میں رہتی ہے، اس کا خرچہ بھائی اٹھا رہا ہے، تو ایسی حالت میں کھانا پکانا ہے، گھر کی صفائی ہے، چاہے بہن یا بیٹی اس کے اوپر ہے. البتہ یہ ہے کہ جیسے کئی بھائی ہوں، کئی بہن ہوں، ہے کہ نہیں ہے، بیچاری جو ہے بہن جو ہوتی ہے یا بیٹی جو ہوتی ہے وہ کیا ہے، اسی کے اوپر بسا اوقات سارا کچھ وہی کپڑے بھی دھو رہی ہے، پریس بھی کر رہی ہے اور کھانا بھی پکا رہی ہے، گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے. ظاہر بات یہ تو اس کے اوپر زیادتی ہے. بیٹے ہیں، ہے کہ نہیں آپ کے، جن کے کپڑے وہ اپنا کپڑا دھو لیں، وہ اپنا کپڑا پریس کریں، ہے کہ نہیں، جیسے تمہاری اس کی ضرورت ہے. البتہ جہاں تک والدہ کہہ رہی کھانا پکانا ہے اور یہ ہے والدہ کی اطاعت میں یہ سب کرے، کوئی جی یہ تو اس کے اوپر واجب ہوگا. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم،
اگر کوئی ریاکاری، تکبر اور حسد وغیرہ یہ کرنا نہیں چاہتی ہیں لیکن پھر بھی کچھ دیر کے لیے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بھی ایک اصول بتا دیا ہے سورہ النازعات میں، فَأَمَّا مَنْ خَافَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اپنے نفس کو روک رہا ہے لیکن پھر بھی اگر ہو جائے کبھی تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر معاف نہیں کرتا۔ الَّذِينَ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مبصرون، یعنی شیطان طرف سے ایسا ہوتا ہے لیکن جیسے یاد کیا فَإِذَا هُمْ مبصرون، فوراً ہی وہ اس سے واضح ہو گئے کہ ہاں یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تو حتی الامکان اس کو دفع کرنے کی کوشش کرے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کبھی شیطان کے وسوسے یا بعض نفس کی کمزوری سے ایسی چیزیں آ جائیں تو یہ نہیں کہ اس کو باقی رہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ بہن کا سوال ہے تو انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کسی کی شادی ہو تو اس دن وہ یعنی میک اپ کرنے سے پہلے اگر وضو کر لے تو کیا اسی وضو میں نماز جائز ہے؟ مگر پتہ نہیں چلتا ہے کہ بعض میک اپ جائز بھی ہوتے ہیں اور ناجائز بھی ہوتے ہیں۔ ہر ایسا میک اپ جو وضو اور نماز میں خلل ڈالے وہ جائز نہیں ہے۔ جو وضو اور نماز میں خلل ڈالے وہ چیز جائز نہیں ہے۔ ہر ایسا میک اپ جس کو پہن کر جو ہے لگا کر کے یعنی ناپاک ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے نا، تو اس کا استعمال جائز نہیں۔ جی سوال اس میں یہ بھی ہے جمع بین الصلاتین کے لیے، وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ جمع بین الصلاتین یہ ضروری نہیں، یہ کوئی عذر نہیں جمع بین الصلاتین کے لیے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جھوٹ بولنا اور جھوٹ بات کہنا یعنی بدترین عمل ہے، لیکن اگر کسی کو کسی کے جھوٹ کا پتہ چل جائے تو ایک شریف انسان اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان اس کا ریئیکشن کیسے ہونا چاہیے؟ اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کرے مسلمان بھائی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو نجات دے، ہے نا۔ اب سمجھانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، تنہائی میں بلا کر ہو سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ کلپ بھیجی جا سکتی ہے اس کو، کوئی حدیث اس کو بھیجی جا سکتی ہے، کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ جی اگر اس کا وہ جھوٹ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ بن سکتا ہے تو اس کا کیا کرنا؟ دوسروں کو متنبہ بھی کیا جائے اس سے کہ اس نے یہ بات جھوٹ کہی۔ ہاں جی ہاں، یاد رکھنا، دھیان رکھنا کہ ہاں کہہ دے کہ ہاں بھائی فلاں جگہ سیل لگے ہے فلاں، اور 15 کلو 20 کلومیٹر لوگ گاڑی چلا کے جائیں، وہاں پر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، بہن نے لمبا سوال کیا۔ ایک شخص ہے، یعنی اس سے پہلے بھی تقریباً اس کے قریب کا سوال آیا تھا کہ ایک شخص ہے جو آن لائن درس وغیرہ کچھ سنتا ہے اور علم دین حاصل کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن نمازوں میں سستی ہو جاتی ہے اور گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور دوسرا شخص ہے جو بالکل علم دین حاصل نہیں کرتا ہے لیکن نمازوں کی پابندی ہے اور گناہوں سے حتی المقدور بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو دونوں میں افضل تر کون ہے؟ دوسرا پہلے سے ہزاروں درجے بہتر ہے۔ جی دوسرا اس لیے کہ علم اور دین کا جو ہے وہ حق ادا کر رہا ہے، جی، اور وہ شخص جو نماز میں کوتاہی کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہے کہ نہیں ہے؟ علم دین حاصل کیوں کیا جاتا ہے؟ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز اس کے لیے۔ اب اس کی وجہ سے اس کے دین کا فائدہ کیا ہوا؟ جی تو یہ جو ہے اس کے مقابل میں کیا ہے؟ جو کم علم رکھتا ہے یا صرف واجبات کا اپنے طور پر علم رکھتا ہے اور نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، فرائض کو ادا اور گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، تو اس سے 1000 گنا بہتر ہے۔ جی اسی کے قریب کا موازنہ کرتے ہوئے بہن سوال کرتی ہیں کہ ایک بدعتی شخص ہے جو بہت ساری بدعتوں میں مبتلا ہے اور دوسرا شخص جو ہے دوسرے گناہ میں مبتلا ہے، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، نمازوں کا چھوڑنا وغیرہ ہے، تو اس میں کون زیادہ گنہگار ہوگا؟ بھائی دیکھیے، بدعات کو اگر جھوٹ اور غیبت سے لے تو بدعات جو ہے وہ اگر بڑی بدعات خاص طور پر عبادات وغیرہ سے متعلق ہیں تو بدعات کا گناہ زیادہ ہے جی، لیکن اگر یہ نماز وغیرہ چھوڑتا ہے وہ انسان، ہے کہ نہیں، تو یہ کفر ہے۔ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، یہ بدعات سے کہیں بڑھ کر کے یہ بڑا گناہ ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کہ اگر کوئی یعنی مصافحہ کے بعد
کوئی بھی اپنے ماں باپ وغیرہ کا یا بھائی وغیرہ کا ہاتھ کا بوسہ لینے کا کیا حکم ہے؟ کوئی جائز ہے، سنت نہیں ہے، جائز ہے. جی جی سنت اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں رہا ہے. آپ کے ساتھ یہ عمل حضرت ابوبکر عمر جو کبار صحابہ ہیں، بعض روایت جو اب وہاں پر ہے ادب المفرد وغیرہ میں ہیں جن پر کلام بھی ہے، وہ باہر سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کا ہے، تو اس سے صرف کیا ہے ایک جواز کا پتہ چلتا ہے، نہ کہ استحباب کا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے، شیخ بہن نے لمبا سوال لکھا ہے کہ کہتی ہے کہ الحمدللہ وہ نماز روزے وغیرہ کی سب کچھ پابند ہے، لیکن ان کے پچھلے باروں کے بارے میں مثال کے طور پر جو ٹین ایج میں چیز 14-15 سال کی میرے خیال جب تھی تو وہ پانی پیا کرتی تھی جب بھی انہیں پیاس لگتی تھی، اور پتہ نہیں کہ کتنی مرتبہ انہوں نے ایسا کیا ہے، اور کئی مرتبہ کئی قضا روزے بھی کر چکی ہیں، لیکن پھر بھی کاؤنٹنگ ابھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس کا کیا حل؟ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، پھر اس کے اوپر جمع رہ جائے تو انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے. یعنی پچھلے مرتبہ اس کو بار بار ذہن دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے سال تک ہم نے یہ حرکت کی ہے، اتنے روزے ممکن ہے ایسے ٹوٹے ہوں گے. نہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے، شیخ محترم ایک یعنی ہمارے والد جو ہے 70 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور روزے نماز وغیرہ سب کے پابند تھے، لیکن یعنی ان کی بہن یعنی پھوپھی نے ان سے کہا کہ تمہارے والد جوانی میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے، انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا، وہ روزے ان کے چھوٹے ہوئے ہیں. تو یہاں پر بہن کا سوال ہے کہ کیا اب والد کی طرف سے بچوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ روزے رکھیں؟ نہیں، وہ مشروع بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ روزہ مشروع ہے جو مکلف رکھنا چاہتا تھا لیکن کوتاہی کی وجہ سے نہیں رکھ سکا ہے. البتہ یہ ہے کہ والد کے لیے بکثرت دعا کریں، آپ لوگ ان کے لیے بکثرت ان کی طرف صدقہ اور خیرات کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوتاہی کو معاف فرمائے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ سود لینے والے کو تعاون دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سود لینے میں تعاون نہیں دیا جاتا، باقی دوسری چیزوں میں تعاون دے سکتے ہیں. نہیں، مثال کے طور پر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے اور غریب بھی ہے، تو اس کو اپنی زکوٰۃ دینا، صدقہ و خیرات دینے کا کیا حکم ہے؟ تو پھر زکوٰۃ دیں گے، پھر وہ سود پر لگائے گا. زکوٰۃ دیں گے تو وہ سود پر لگائے گا، جائز نہیں ہے اس کے لیے. الا یہ کہ دیکھیں اس کے گھر میں بچے بھی ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، تو اسی صورت میں ان علماء کے فتوے پر عمل کر لیا جائے کہ اس سے غلہ خرید کر کے ان کے بچوں کو دے دیا جائے، اس کی بیوی کو چپکے سے پیسہ دے دیا جائے کہ یہ لو اور تم اپنے کھانے کا انتظام کر لو. کسی کام کے عوض پہ اس کو تنخواہ دی جا سکتی ہے؟ ہاں تو الگ مسئلہ ہے، وہ اگر آپ کے ہاں کام کرتا ہے اور اس ڈھونڈا نہ جائے، اس کو ایسے لوگوں کو تلاش نہ کیا جائے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ آیا وہ کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تنخواہ لے جائے، اس کو ذمہ دار ہے. جی تنخواہ دینا جائز ہے، جی لیکن تعاون کے طور پر کوئی چیز دینا نہیں، سود لینے والے اور دینے والے کے لیے جائز، دونوں کے لیے نہیں جائز. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.